بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ عبدالوحید خان صاحب مصنف زندگی کا سفر لکھتے ہیں کہ ہمارے رشتے کے ایک صاحب تھے، ایک بھائی تھے، جو کہ اکثر اپنے گھر میں بزرگوں کو بلا کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کرتے۔ کہتے ہیں کہ ایسے ہی موقع پر نہر والی مسجد مال روڈ لاہور کے خطیب صاحب فرما رہے تھے کہ ایک حج کے موقع پر وہ طواف کعبہ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ہی ایک دیہاتی عورت بھی طواف کر رہی تھی، اور وہ جب بھی عورت حجر اسود کے پاس سے گزرتی تو کہتی اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرتی۔ کہتے ہیں جب میں نے اس عورت کو دوسری مرتبہ بھی یہی کہتے سنا تو اسے مخاطب کر کے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نہ بخشا تو پھر کیا کرو گی؟ تو کہنے لگی وہ عورت اپنے سادہ سے لہجے میں، پنجابی لہجے میں، کہ پھر میں مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش لے کر آؤں گی۔ وہ کہتے ہیں یہ سادگی، یہ خلوص، یہ ایمان اور یہ یقین، یہی ہماری ایمان کی کسوٹی ہے۔ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ہی عشق ہونا چاہیے کہ اگر کہیں ہمارا کوئی کام نہ بنے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ لے کر جائیں، ان کے ذریعے سے دعا مانگیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں رکے گا۔ عبدالوحید خان صاحب اپنی کتاب زندگی کا سفر میں لکھتے ہیں کہ عزیزم قادری صاحب سن 2000 میں اپنی زوجہ محترمہ کے ہمراہ حج پر گئے۔ کہتے ہیں میں اس وقت آکسفورڈ میں تھا۔ میں نے کوئٹہ میں قادری صاحب کو فون کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام اور دعا کے لیے عرض کی۔ قادری صاحب فرماتے ہیں کہ روزہ مبارک میں سب کا سلام عرض کیا، اور جب میرا یعنی عبدالوحید صاحب کا سلام عرض کیا تو حالت کشف میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وحید ہمیں پہلے عمرے پر ملا تھا۔ قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں کچھ ساتھیوں کا سلام عرض کرنا بھول گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد دلایا کہ آپ کے فلاں فلاں ساتھی بھی میرے پاس حاضر ہوئے تھے۔ اپنے بارے میں سن کر میں بہت خوش ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ نکمے کو یاد رکھا۔ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان اور کرم کے سہارے جی رہے ہیں۔ ہمارے دین و دنیا کی فلاح ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم کا صدقہ ہے، الحمدللہ۔ عبدالوحید خان صاحب مزید لکھتے ہیں کہ آج سے 5 یا 6 سال پہلے میں بیمار ہو گیا اور میری کچھ نمازیں بھی قضا ہو گئیں، اور جب طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی تو طبیعت ٹھیک ہونے کے باوجود بھی سستی اور کمزوری کی وجہ سے 1-2 نمازیں اور قضا ہو گئیں۔ یہ خیال کیا کہ بعد میں قضا پڑھ لوں گا۔ میں ہوش میں تھا اور حالت کشف میں دیکھا کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں، صرف چل سکتا ہوں۔ 2 آدمی مجھے پیچھے سے دھکیل کر آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کرسی پر تشریف فرما ہے اور 2 خادم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میں نے سر جھکا کر عرض کیا غلطی ہو گئی، آئندہ کوشش کروں گا۔ اس واقعے کے بعد 30ویں سپارے کی طرف دھیان گیا، جس کی آخری آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ دوزخیوں کو 70 گز لمبی زنجیروں میں آگ کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ اس زمن میں قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں، کتنی آیات ہیں جو نماز سے غفلت کے بارے میں مومنوں کی طرف کیا کیا اشارے کرتی ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مومن پر نگاہ رکھتے ہیں، سب کی بہتری چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی عطا کرے، درود پاک اور درود شریف کثرت سے ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید لکھتے ہیں کہ جب حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی تو میرے دل میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہونے کا ایک انجانا سا ڈر تھا، اس لیے روزہ مبارک کے سامنے حاضر ہونے سے کترا رہا تھا۔ بہرحال ڈرتے ڈرتے مسجد نبوی کے اندر کے حصے میں جہاں سے گنبد خضرا کا نظارہ ہو سکتا ہے 2 زانو ہو کر درود شریف پڑھنے میں مشغول ہو گیا، اور فاتحہ خوانی کے بعد اپنے تمام رشتہ داروں متعلقین کا سلام عرض کرنا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا میں تشریف فرما ہے اور سب کا سلام سن رہے ہیں۔ تو کیا ہی کہنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک پڑھنے والوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر کرم ہے، خاص کرم کی نگاہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کے حال سے واقف ہیں۔ دیکھیں اگر نماز ادا نہ کی اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگاہ ہیں، تو جو درود شریف پڑھتا ہے اس کے اچھے برے اعمال، اچھے برے حالات سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہیں۔
تو درود پاک کثرت سے ورد کیجیے، انشاءاللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم کے صدقے دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا، دونوں جہاں میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ ان کی نظر کرم کے صدقے دنیا میں بھی عزت رہ جائے گی، لاج رہ جائے گی، آخرت میں بھی کام بن جائے گا۔ بس درود پاک پڑھتے رہیے، دامن تھام لیجیے درود پاک کا، کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا، اور کثرت کے ساتھ ساتھ توجہ دھیان سے بھی پڑھنا ہے، محبت سے بھی پڑھنا ہے، اور اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے، محبت سے، توجہ ادب کے ساتھ، حضوری قلب کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی خوب برکت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نصر کرم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔